جلتے خواب کس نمبر 7۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی موہت کی کال بند کر کے وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کر رہا تھا۔ مائشہ پھر بے وقوفی کر رہی تھی، اسے اس سب میں انوالو نہ کر کے۔ کل رات ہی اس نے جواد سے فون کر کے پوچھا تھا کہ اس لڑکے کا کیا نام تھا جس نے مائشہ کو محبت کا دھوکہ دیا تھا۔ اس کے بتانے پر اسے رات میں ہی کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ تبریز وہی تبریز ہے، اور اس وقت مائشہ کی باتیں سنتے ہر شک ختم ہو چکا تھا۔ ابھی وہ مائشہ کی باتوں کو ہی سوچ رہا تھا کہ موبائل پر آتی زبیدہ کی کال پر چونکا۔ ہیلو زبیدہ، خیریت؟ فون اٹھاتے ہی اس نے حیرت بھرا سوال کیا۔ صاحب، مائشہ باجی تو کہیں گئی ہیں، مگر کوئی تبریز نام کا بندہ آیا باجی سے ملنے، کہتا ہے مائشہ باجی اسے جانتی ہیں۔ فرزاد کا دماغ بھگ سے اڑا۔ صالح جانتا تھا کہ آج وہ شہر میں نہیں ہے، اور یقیناً اس نے تبریز سے ذکر کر دیا ہوگا، اسی لیے آج وہ بڑے دھڑلے سے مائشہ کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ تم نے اسے کہا نہیں کہ باجی باہر ہے؟ غصے کو قابو کر کے وہ لہجے کو دھیمے رکھتے بولا۔ صاحب کہا تھا، کہتے ہیں میں انتظار کر لوں گا۔ اس کے جواب پر فرزاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں موجود ہوتا اور وہ اس تبریز نامی جانور کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اسے کہو میں نے باجی کو بتایا، وہ کہہ رہی ہیں وہ شام تک آئیں گی، آپ پھر کبھی مل لینا، اور اگر یہ کہنے کے بعد بھی وہ نہ گیا تو تم نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ اس ہدایت دے کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا کیونکہ آج مائشہ نے موہت سے ملنے کے بعد واپس اپارٹمنٹ ہی جانا تھا۔ صالح کے ساتھ ریکارڈنگ پر آج اس نے نہیں جانا تھا، کیسے وہ اسے وہاں سے نکالے؟ ماتھے کو مسلتے وہ زبیدہ کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی منٹ بعد اس کا پھر سے فون آیا۔ صاحب وہ کہتے ٹھیک ہے، شام کو پھر آ جاؤں گا، وہ بیچارگی سے بولی۔ اس کی بات پر فرزاد نے جبڑے بھینچے، اسے بھی کل واپس جانا تھا اور وہ گھٹیا شخص اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فوراً مائشہ کو فون ملایا۔ 2-3 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا۔ کیسی ہو؟ کہاں ہو؟ موہت سے مل لیا؟ جیسے ہی مائشہ نے فون اٹھایا اس نے سوالوں کی بھرمار کر دی۔ اتنے سارے سوال؟ میں ٹھیک ہوں، اس وقت آپ کی گاڑی میں موجود ہوں، گھر جا رہی ہوں، اور موہت بھائی سے میں نے مل لیا ہے۔ وہ اس کے ہر سوال کا ترتیب سے جواب دینے لگی۔ ٹھیک ہے، تم اس وقت اپنی پھپھو کے گھر چلی جاؤ۔ اس کی بات کے جواب میں وہ تیزی سے بولا۔ ہائے، وہ کیوں؟ وہ یکدم حیران ہوئی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے سوال پر فرزاد کے اعصاب تن گئے، روب سے بولا۔ مگر وہ سب تو آج کسی شادی میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں۔ اس کی بات پر فرزاد سر تھام گیا۔ میرے گھر چلی جاؤ، مگر زبیدہ کو اور کسی کو بھی مت بتانا۔ فرزاد کے عجلت بھرے حکم اسے پریشان کر گئے۔ آپ کے گھر کیوں جاؤں؟ آپ تو وہاں ہیں ہی نہیں، اور کل آئیں گے، اور میں کبھی ایسے آپ کے گھر گئی ہی نہیں۔ وہ شدید حیران تھی کہ آخر وہ یہ سب اس سے کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ میرے بہت سے بھوت وہاں ہیں، وہ تمہیں انٹرٹین کریں گے، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اسے اس وقت کسی بھی طرح اس درندے سے بچانا چاہتا تھا جو نہ جانے کیا ارادے لے کر وہاں بیٹھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس کی باتوں سے چکرا گئی۔ تم بحث کیے بغیر کوئی بات مان سکتی ہو؟ بس کہا ہے چلی جاؤ تو جاؤ، اور رات تم وہیں رہو گی، وہاں ملازم ہے، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، اور زبیدہ کو کال کر کے کہہ دینا کہ تم اپنی پھپھو کے گھر آج رہو گی، اور پھر سے ذہن نشین کر لو، تم نے میرے گھر رکنے کا کسی کو بھی نہیں بتانا، چاہے صالح کی کال آئے یا پھر سفینہ کی۔ اب کی بار وہ شدید غصے سے بولا۔ اس کی باتیں مائشہ کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ اچھا جا رہی ہوں، اس کے غصے کرنے پر وہ منہ بنا کر بولی۔ عجیب ہے، اس کی بڑبڑاہٹ وہ بآسانی سن چکا تھا۔ ہاں بہت عجیب ہوں، وہ جواب دیے بنا نہ رہا۔ دماغ بھی خراب ہے آپ کا؟ وہ مزید گہر افشانی کرنے لگی۔ بہت زیادہ۔ وہ بڑے آرام سے اپنی ہر خامی ماننے لگا۔ اب اپنی چونچ بند کرو، اسے جھڑکا۔ پتہ نہیں ڈانٹی کیوں جا رہے ہیں، بولوں گی نہیں آپ سے۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے فرزاد کی عجیب و غریب باتیں۔ قائم رہنا اس بات پہ، وہ صاف اسے زج کر رہا تھا۔ کوئی بات دیے جواب دیے بنا اس نے فون بند کر دیا۔ سر فرزاد کے گھر لے جاؤ مجھے، ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئے میم۔ جس لمحے وہ فرزاد کے گھر پہنچی، کار نے اتر کر مائشہ کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔ فرزاد اسے فون کر کے کہہ چکا تھا کہ مائشہ آج اس کے گھر رہے گی، اور یہ بھی کہ اس بارے میں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ پہلی بار اس کے گھر میں آئی تھی، ابھی تک 1-2 بار باہر سے ہی یہ گھر دیکھا تھا، بڑے سے رقبے پر پھیلا یہ خوبصورت سا گھر فرزاد جیسے خوبصورت شخصیت کے مالک کا ہی ہو سکتا تھا۔ پورچ کے بائیں جانب بڑا سا لان تھا، چند سیڑھیاں چڑھ کر ورانڈا تھا۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف بہت سے گملے موجود تھے، بوگن ویلیا کی بیل چھت تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنا آرٹسٹک سا گھر اسے بےحد اپنائیت کا احساس دلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ جو ہی ورانڈے میں پہنچی، لکڑی کا منکش
دروازہ کھول کر ایک ملازمہ باہر آئی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ پلیز آئیے۔ اس کے ملازم بھی اسی کی طرح ٹکٹس والے تھے۔ اسے مسکراہٹ سے نوازتے سلام کا جواب دیتے وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ راہداری کے بائیں جانب شاید ڈرائنگ روم تھا۔ راہداری میں بائیں جانب خوبصورت سا ٹیبل اور اس کے اوپر اللہ کے 99 ناموں والا خوبصورت سا فریم دیوار پر چسپا تھا۔ معائشہ نے محبت سے اس فریم پر ہاتھ پھیرا۔ آگے بڑھتے بڑا سا لاؤنج آیا تو سیڑھیاں اتر کر وہاں سٹنگ ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ راہداری کے دائیں جانب سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ لاؤنج کے ختم ہوتے ہی ایک اور چھوٹی راہداری کے آمنے سامنے شاید بیڈ رومز تھے۔ لاؤنج کے بائیں جانب دبیز پردوں کے پیچھے بڑی سی گلاس وال تھی۔ ایک جانب LED لگی تھی جس کے نیچے کتابوں سے بھرا بک ریک موجود تھا۔ لاؤنج میں آمنے سامنے کین کے صوفے موجود تھے اور درمیان میں کین اور شیشے سے بنی خوبصورت سی سینٹر ٹیبل تھی۔ لاؤنج کے بالکل سامنے کچن موجود تھا۔ پلیز بیٹھیے میم، وہ کھڑی چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب اس کے پیچھے موجود ملازمہ نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا، درمیانی عمر کی وہ ملازمہ یقیناً کک بھی تھی۔ آپ کیا لیں گی؟ سر نے خاص آپ کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ وہ 2 اسٹیپس اترتے ایک صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ بس کافی لا دے، وہ تکلف سے بولی۔ میزبان تو تھا نہیں، وہ کیا کہتی؟ آپ بے شک سارا گھر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ وہ مسکراتے اسے کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے الجھی۔ اسی لمحے فرزاد کی کال آئی۔ پہنچ گئی گھر؟ اس کے فون کان سے لگاتے اس نے سوال کیا۔ جی بس ابھی پہنچی ہوں۔ لاؤنج میں موجود فرزاد کی پورٹریٹ پر نظر جمائے بولی۔ کیسا لگا گھر؟ اس کا متبسم لہجہ معائشہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آیا۔ بے حد خوبصورت، وہ صاف گوئی سے بولی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم میرا پورا گھر دیکھو، فارمل ہو کر مت رہنا، سمجھو تمہارا ہی گھر ہے۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکی۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تمہاری پرچھائی میرے گھر کے ایک ایک حصے پر پڑے، جذب سے کہتے وہ معائشہ کو بری طرح کنفیوز کر گیا۔ مجھے آپ نے یہاں آنے کا کیوں بولا؟ وہ ابھی تک حیران تھی کہ جو اپنی موجودگی میں کبھی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دیتا تھا، آخر اپنی غیر موجودگی میں کیوں؟ آپ نے کبھی ویسے تو مجھے اپنے گھر جھوٹے منہ بھی آنے کو نہیں کہا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ فرزاد اتنی دور بیٹھے بھی اس کے منہ پھلانے کا تصور کرتے مسکرایا۔ اسی لیے کہ میں وہاں نہیں تھا۔ اماں ہوتی تو 100 بار تمہیں گھر بلاتا یا شاید تمہیں اپنے گھر ہی ٹھہراتا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ صرف میرے اکیلے کی موجودگی میں کبھی تم میرے پاس آتی۔ اس کی بات سن کر وہ گنگ رہ گئی۔ وہ کس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتا تھا۔ کبھی وہ خود اکیلا بھی اس کے اپارٹمنٹ نہیں آیا تھا سوائے اس رات کے۔ وہ بھی اس کی حالت کے پیش نظر ہمیشہ اسے باہر بلاتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ بھی تھام لیتا تھا، اسے اپنی ساتھ بھی لگا لیتا تھا، مگر ہمیشہ پبلک پلیس پر۔ اس نے اکیلے میں بہت کم اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ کس قدر محتاج شخص تھا وہ، میں نہیں جانتا پھر دوبارہ کبھی یہ موقع آئے نہ آئے۔ اسی لیے چاہتا ہوں تم میرے گھر کے ایک ایک حصے پر جاؤ، اسے دیکھو، وہاں چند پل گزارو، تاکہ جب میں واپس آؤں میں تمہیں اپنے گھر کے ہر حصے پر محسوس کروں۔ نہ جانے وہ کس جذبے کے تحت یہ سب آج کہہ رہا تھا۔ ایسے تو کبھی اس نے معائشہ کو اس کی اپنے نزدیک اہمیت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ اب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اب کی بار پریشان سی ہوئی۔ بس ایسے ہی۔ خیر تم ٹھیک سے کھانا پینا اور جہاں جس روم میں دل چاہے سونا۔ اوکے کل ملتے ہیں۔ یکدم خود پر قابو پاتے وہ فوراً بات سمیٹ کر فون بند کر گیا۔ عجیب مسٹری ہے بھائی۔ فون ہاتھ میں لیے وہ کتنے ہی لمحے اس کی بات سوچتے الجھتی رہی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے گھر کے ایک ایک حصے پر اپنی یاد، اپنا احساس چھوڑ آئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ جس لمحے اس کے کمرے کی جانب بڑھی، عجیب سی کیفیت تھی۔ ملازمہ سے وہ اس کے کمرے کا پوچھ چکی تھی، لہٰذا سیدھا اسی جانب بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے زمین سے تھوڑا سا اونچا خوبصورت سا کنگ سائز بیڈ موجود تھا، جس کے دائیں بائیں بےحد خوبصورت طرز کی گول سائڈ ٹیبلز تھی۔ بیڈ کے پیچھے موجود دیوار پر لائٹ بلو پینٹ تھا، جبکہ باقی پورے کمرے کی دیواروں اور چھت پر وائٹ پینٹ کیا گیا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب گلاس وال کے ساتھ دیوار کو بڑھا کر اسے کاؤچ کی شیپ دی گئی تھی، جس پر کشنز بھی موجود تھے، بلکہ پتلا میٹریس رکھ کر وہ سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا۔ بیڈ کے نیچے کا فرش ایسا تاثر دے رہا تھا جیسے لکڑی کا۔ بیڈ کے بالکل سامنے بڑا سا شیشہ موجود تھا، شیشے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بلب تھے۔ اس کے دائیں جانب اوپر سے نیچے مختلف ریکس میں اس کے پرفیومز
ڈسٹرز اور برش موجود تھے۔ الگ سے کوئی ڈریسنگ ٹیبل موجود نہیں تھی۔ اس ریک کے ساتھ کی پوری دیوار کو ہلکا سا پش کرنے پر دیوار کی وارڈروب کھلتی چلی گئی۔ معائشہ نے جلدی سے اسے بند کیا۔ اتنی بھی بے تکلفی ٹھیک نہیں تھی۔ خود کو سرزنش کی۔ اس کی ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنا لمس انہیں بخش رہی تھی اور اس کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ سادہ سا یہ روم اس کی ہی طرح سادہ مگر بے حد پرکشش تھا۔ گلاس پال کے قریب آئی، نیچے بیٹھ کر پردوں کو آہستہ سے پیچھے کیا۔ شام کی لالی لان کے منظر کو بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ یہاں بیٹھتے ہوں گے۔ مسکراتے ہوئے سوچا، اس کا احساس مسلسل اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ سوچوں کا سلسلہ دروازے پر ہی ہونے والی دستک سے ٹوٹا۔ میم کچھ کھا لیں؟ اسی ملازمہ کی آواز آئی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے کمرے پر ایک آخری نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ آپ کس روم میں رہنا پسند کریں گی؟ مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے سیٹ کر دوں۔ اس کی بات پر معائشہ نے حسرت سے اپنے پیچھے موجود کمرے کا دروازہ بند کیا۔ نیچے کسی بھی روم میں رہ لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، کمرے سب صاف ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسانیت سے کہتی اس کے سامنے چلنے لگی۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ وہیں اس لمحے اسے کمپنی دے رہی تھی۔ معائشہ بھی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ تم نے سنا؟ موہت رات میں فرزاد کو فون کیے معائشہ کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ ہاں میں تو جانتا ہوں، تم جانتے ہو وہ کس فیز سے گزری ہے، مگر کسی اور کو بتایا جائے تو تبریز جیسے بھیڑیے کے بارے میں کوئی یقین کرنے کو تیار نہ ہو۔ اپنے ہوٹل کے روم میں بیٹھا وہ حقیقت میں اس کے لیے شدید پریشان تھا۔ معائشہ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ اس کے خلاف اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں جسے وہ اس کی فیملی کے سامنے کھولے۔ موہت کی بات کی اس نے تائید کی۔ یہی تو مسئلہ، وہ ہمیشہ اسے اکیلے میں گھیرتا ہے، اور مجھے تو اب یہ ٹینشن ہے کہ اس کا نمبر بھی وہ لے چکا ہوگا۔ وہ صبح سے یہی سوچ رہا تھا جو اس کے اپارٹمنٹ آ گیا۔ اپنی بہن سے معائشہ کا نمبر لینا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ ویسے تو میں نے معائشہ کو منع کر دیا کہ وہ کوئی اننون نمبر مت اٹھائے۔ اس کی بات پر اس نے ہنکارا ابھرا۔ ہمیں نہیں معلوم وہ دبئی میں کیا کرتا ہے۔ مجھے چند سال پہلے کی بات یاد آ رہی ہے۔ تم جانتے ہو یہ دبئی میں کنسرٹس بھی آرگنائز کرواتا ہے۔ فرزاد کچھ یاد کرتے بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ تب مجھے ایک سنگر تھی ماریہ دورانی کے نام سے، بہت کم اس نے گایا تھا۔ ان دنوں وہ وہاں پرفارم کرنے گئی تھی، میں بھی اتفاقاً ان دنوں وہیں تھا۔ میں اس کے شو پر چلا گیا۔ وہ لڑکی میری ریپوٹیشن بھی جانتی تھی اور تبریز سے دوستی کے بارے میں بھی اسے پتہ تھا۔ تب اس رات اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ تبریز نے اس سے شادی کا وعدہ کر کے اسے یوز کیا ہے اور اب وہ شادی سے انکاری ہے۔ اس کی بات پر موہت چونکا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے معاملے کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تبریز سے یہ ذکر نہیں کیا کہ ماریہ نے مجھے میسج کیا، مگر میں نے بس اتنا ہی کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تم دونوں انٹرسٹڈ ہو آپس میں، تو شادی کر لو۔ تبریز نے مجھے جھٹلایا۔ میں نے بھی سوچا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، شاید کوئی پروپیگنڈا ہو، آخر میرے ساتھ بھی تو بے قصور ہوتے وہ سب ہوا تھا۔ میں نے پھر بادر نہیں کیا، اور اس شو کے بعد معلوم ہوا کہ ماریہ دورانی نے انڈسٹری چھوڑ دی ہے۔ چونکہ وہ بہت مشہور نہیں تھی، اسی لیے چند دن اس کا ذکر ہونے کے بعد کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر معائشہ کے ساتھ یہ سب ہونے اور تبریز کا ہی اس میں ہاتھ ہونے کے بعد مجھے اب اس لڑکی کا خیال آ رہا ہے۔ فرزاد کی پوری بات سن کر موہت بھی خاصا حیران ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ تم اس کے کسی عزیز کو جانتے ہو؟ پتہ کرو، ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت آ جائے اور ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں۔ موہت کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں چیک کرتا ہوں، اور ہاں دبئی میں اس کا خاموشی سے پتہ کرواؤ کہ وہاں کی اس کی زندگی کیسی ہے۔ موہت کے کہنے سے پہلے وہ یہ سب سوچ چکا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ابھی اس کی کال بند نہیں ہوئی تھی کہ اسی دوران ساحلے کا فون آنے لگا۔ چلو میں تم سے پھر بات کرتا ہوں، ساحلے کی کال آ رہی ہے۔ موہت کا فون بند کرتے اس نے ساحلے کا فون اٹھایا۔ کیسے ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے ساحلے کا انداز خاصا سنجیدہ لگا۔ ہاں بتاؤ۔ فرزاد پوری طرح متوجہ ہوا۔ رات میں وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ جواد کی ویڈیو کال آنے لگی۔ وہ اس وقت گیسٹ روم میں موجود تھی۔ کال پک کرتے وہ ایسی جگہ بیٹھی جہاں جواد کو شک نہ ہو کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں، اس کے پیچھے صرف دیوار تھی، اور خود وہ کمرے میں موجود واحد کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیسے ہیں؟ یاد آ گئی میری؟ ویڈیو آن کرتے اس نے شکوہ کیا۔ بس یار بہت بزی تھا، تم سناؤ کیسی ہو؟ اس کے چہرے کی جانب محبت سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ والی نہیں تھی، خاصی بوجھی سی لگی۔ کیا ہوا ہے معائش؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کی اداسی وہ کتنی دور بیٹھے بھی سمجھ گیا تھا۔ معائشہ نے لب دباتے بمشکل آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا، جانتی تھی وہ بہت پریشان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سب، بس آپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ نظریں
چپکاتے وہ اپنی آنسو بھری نظریں اس سے چھپانے کی صحیح کرنے لگی۔ ارے میرا بچہ، تمہاری بات پکی کرنے انشاءاللہ آنا ہے۔ رمشا آنٹی سے بات ہوئی تھی میری، وہ چاہ رہی ہیں کہ میں آ جاؤں، پھر تمہاری شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں۔ اس کی بات پر مائشہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اتنی جلدی؟ وہ پریشان ہوئی۔ ابھی تو اس نے ذیشان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ ہاں نا یار، بس میں چاہتا ہوں اب تمہارے فرض کو ادا کر دوں۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ذمہ دار بھائی کے سے لہجے میں بولا۔ کیوں تم ابھی ریڈی نہیں ہو؟ ہم ان سے کچھ وقت مانگ لیتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی بھانپ گیا۔ ابھی تو میں اپنے کام پر فوکس کر رہی ہوں، کم از کم 1 سال ویٹ کر لیں۔ اس کی بات پر جواد نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، ویسے بھی ہمارے درمیان بات تو ہو گئی ہے، تو پھر مزید کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں۔ میری ذیشان کی فیملی سے بھی بات ہوئی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری پھپھو کے گھر ہی چھوٹی سی منگنی کی تقریب کر لیں۔ جواد نے آج خاص طور پر یہی سب ڈسکس کرنے کے لیے اسے کال کی تھی۔ جیسے آپ کو صحیح لگے۔ وہ اور کیا کہتی، وہ اب جواد کو خود سے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اس ویکنڈ پر تم رمشا آنٹی کی طرف چلی جانا، وہی سب ارینج ہو جائے گا، اور میری جانب سے فرزاد کو میں کہہ دوں گا کہ وہ شامل ہو جائیں۔ اس کی بات پر مائشہ کے دل میں کہیں درد اٹھا۔ آج ایک اہم بندے سے بھی تمہیں ملوانا ہے۔ سامنے دیکھتے وہ کسی کو اپنے پاس بلانے لگا۔ مائشہ خود پر قابو پاتے اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں اس کے بھائی کے ساتھ اسکرین میں ایک کامنی سی لڑکی کی تصویر ابھری۔ گیس کرو کون ہے؟ مائشہ کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ منع ہے نا؟ وہ اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی بھی اس کے اندازے پر ہنس پڑی۔ اتنا پیارا سرپرائز اب دے رہے ہیں؟ وہ مصنوعی غصے سے جواد کو دیکھ کر بولی۔ چلے اب آپ اٹھے یہاں سے، مجھے اپنی بھابھی سے باتیں کرنے دیں۔ مائشہ کی بات پر منع کے چہرے پر لالی بکھری۔ تو جناب میرے بھائی نے اظہار کر ہی دیا۔ جواد کے اٹھتے ہی وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں بس تمہارے بھائی تمہارا بہت ذکر کرتے ہیں، ہماری آدھی باتوں میں بس تم ہی ہوتی ہو۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے تو کلفی سے بولی۔ ارے اتنی ان رومانٹک گفتگو کرتے ہو دونوں؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ منع اس کے انداز پر کھلکھلائی۔ میرا بھائی کسی کام کا نہیں، اب اسے نن سے متنفر کر رہا ہے تمہیں۔ ارے بھائی دیکھو، میں بالکل روایتی نن نہیں، یہ تو ایویں ہی میری باتیں کرتے ہیں، مگر یقین کرو میں کبھی تم دونوں کو ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ مائشہ کی دہائیوں پر منع کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہی بیٹھا جواد بھی مسکرائے بغیر نہ رہا۔ کیمرہ کرو ذرا بھائی کی طرف۔ وہ اس سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ منع نے ہنستے ہوئے ٹیب کا رخ جواد کی جانب کیا، جو دوسرے صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ کی جانب متوجہ تھا۔ آپ کے پاس اپنی کوئی بات نہیں کرنے کے لیے میری باتیں کر کر کے اسے میرے سے چڑھا رہے ہیں تاکہ اس کا اور میرا اچھا سا بانڈ نہ بن سکے۔ جواد اس کی آہو بکاؤ پر کہکا لگا اٹھا۔ بہت ہی کوئی ان رومانٹک ہے، میری تو شادی کی جلدی ہے، خود کب اس کے اماں ابا سے ملنا ہے؟ مجھے ایڈریس بتائیں، میں پھپھو کے ساتھ ہو کر آؤں گی۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگی۔ صبر کرو یار، ابھی تو یہ مانی ہے۔ وہ اس کی تیزیاں دیکھ کر بوکھلایا۔ ہاں تو جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ڈونٹ وری، منع کا نام بیچ میں نہیں آئے گا۔ میں ایک اچھی سی سٹوری بناؤں گی کہ آپ کی بیٹی مجھے ایئرپورٹ پر ملی، میری دوستی ہوگی، اور اب وہ دوست مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند ہے۔ وہ جلدی سے کہانی بنا کر پیش کر گئی۔ ابھی تو میں یہی ہوں، سب معاملہ طے ہو بھی جائے گا۔ اوکے، منع سے پوچھ لو۔ اس نے کیمرے کا رخ اس کی جانب کیا۔ آپ کے پیرنٹس کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا؟ مائشہ کی بات پر وہ ایک نظر بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں میں نے بہن سے ڈسکس کیا ہے، ویسے تو میرے پیرنٹس نے مجھے اس بات کا رائٹ دیا ہوا ہے کہ اپنی پسند سے شادی کرو، مگر پھر بھی ہم لڑکیاں اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ وہ سنجیدگی سے بتانے لگی۔ جی اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا، مگر میرے بھائی سے مل کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ عام لڑکوں جیسے نہیں، عورت کی عزت کرنے والے، اور ہم آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیں گے۔ منع نے محبت سے اسے دیکھا، جیسے خوبصورت خیالات کا وہ خود تھا، ویسی ہی اس کی بہن بھی تھی۔ اسے اپنا آپ خوش نصیب لگا۔ اسی لیے تو میں مانی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ بس پھر اپنا نمبر دیں، باقی کے معاملات ہم خود طے کریں گے۔ بھائی کو تو اب سائڈ پر کر دے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ یکدم اسے اپنے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ملازمن تو اس سے اجازت لے کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی، پھر اس وقت رات کے 12 بجے کون آ گیا؟ یکدم خیال آیا کہ شاید فرزاد آ گیا۔ اوکے، میں پھر بات کروں گی۔ تیزی سے کال کاٹ کر دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ بوکھلا کر پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھتے کھڑی ہوئی۔ فرزاد نے تو کہا تھا میرے بہت گھر ہوں گے، مگر یہ تو کوئی روح تھی، وہ بھی بزرگ روح۔ دروازہ کھولے، ایک ادھیڑ عمر خاتون سفید کپڑے اور سفید ہی دوپٹہ سر پر لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کچھ حیران نظروں سے
معائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، معائشہ کی دل خراش چیخ ان کا دل دہلا گئی۔ تو دیکھو، دور رہو، کیا چاہتی ہو؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ ادھر ادھر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بیٹا میں وہ بیچاری پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ملازمہ بھاگتی ہوئی معائشہ کے دروازے پر آئی۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنا سانس ہموار کرتی مسکراتے ہوئے بولی۔ معائشہ نے کسی قدر چونک کر اسے اور پھر سامنے موجود اس روح کو دیکھا۔ منہ سے بے آواز اماں نکلا۔ وہ ملازمہ کی جانب مڑی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ بڑھ کر اس ملازمہ سے گلے ملی۔ یہ بچی اس سے الگ ہوتے انہوں نے سوالیہ نظروں سے معائشہ کی جانب دیکھ کر ملازمہ سے پوچھا۔ بچی ابھی بھی دیوار سے لگی الجھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فرزاد سر کی مہمان ہیں، آج رات ہی بس یہاں رکیں گی۔ میم، یہ فرزاد سر کی مدر ہیں۔ اس کے تعارف کروانے پر معائشہ شرم سے ڈوب مرنے کے قریب ہوئی۔ آئی ایم سو سوری آنٹی، خود کو کمپوز کرتے وہ شرمسار سی ساحلیہ کی جانب بڑھی۔ ارے کوئی بات نہیں، شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا، مگر میں اتنی ڈراؤنی تو نہیں، وہ خوشگوار لہجے میں کہتی۔ اس کی شرمندگی کا اثر ظاہر کرنے لگی، بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اصل میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، یہ بھی اپنے کوارٹر میں چلی گئی تو بس میں ڈر گئی۔ ان سے الگ ہوتے وہ ماتھا مسل کر بولی، کوئی بات نہیں۔ وہ محبت سے اسے دیکھ کر بولی۔ پہلی بار یوں کسی کو فرزاد نے اپنے گھر ٹھہرایا تھا۔ وہ بے حد حیران ہوئی۔ میں تو فرزاد کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس نے تو مجھے ہی سرپرائز دے دیا، محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ سر کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے آنا ہے، انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ ملازمہ کی بات پر وہ مسکرائی۔ نہیں بھائی، میں نے سوچا اسے سرپرائز دیتی ہوں، بس ڈرائیور کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لے۔ فرزاد نے بتایا تھا کہ وہ آج شہر میں نہیں، سوچا صبح آئے گا تو حیران ہوگا مجھے دیکھ کر۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتانے لگی۔ تم آرام کر لو، میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ ملازمہ سے بات کر کے وہ معائشہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے بالکل بھی نہیں، آپ آئیے نا۔ وہ انہیں اندر آنے کی دعوت دینے لگی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ انہیں اندر کی جانب بڑھتا دیکھ کر ملازمہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹے، بس چائے لا دو، میں اس پیاری سی بیٹی سے باتیں کرنا چاہوں گی۔ معائشہ کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ تم وہی ہو نا جو امریکہ سے آئی ہو؟ دروازہ بند کر کے وہ اس کو لیے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ بہت دیر وہ دونوں باتیں کرتی رہی۔ تو تم اپنے بھائی کے پاس رہتی ہو؟ ماں باپ وہ دونوں پاس پاس ہی نیم دراز تھی۔ بہت عرصے بعد اس گھر میں ان کے علاوہ یوں کسی اور عورت کا وجود موجود تھا۔ انہیں بے حد بھلا لگا۔ وہ اسی کے ساتھ وہیں لیٹ گئی۔ جی کوئی بھی نہیں ہے، بس بھائی ہے، معائشہ نے مختصر سا جواب دیا۔ آنٹی آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو دیکھ کر یوں چیخ مار دی، اتنی پیاری سی ہیں آپ۔ وہ ابھی تک شرمندہ سی تھی۔ ارے بس بھی کرو اب، کیا ناک سے لکیریں کھینچو گی؟ میں نے مان لی تمہاری معافی، اور یہ آنٹی شانٹی مجھے مت کہو، بس اماں کہو۔ اب کی بار مصنوعی آنکھیں دکھائی۔ اماں؟ ان کی بات پر اٹک اٹک کر اس نے بامشکل اماں کہا۔ ہاں نا، فرزاد کے سبھی قریبی دوست مجھے اماں کہتے ہیں، اور تم بھی بہت قریبی بن گئی ہو، تو پھر یہ تکلف کیسا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو تھام کر بولی۔ تھینک یو۔ معائشہ جھجکتے وہ ان سے لپٹ گئی۔ کتنی اچھی ماں تھی وہ۔ کچھ عورتوں سے سبھی کے لیے ممتا جھلکتی ہے، وہ چاہے ان کی اولاد ہو یا کسی اور کی۔ ایسی عورتیں سبھی کے لیے ماں کا سا درجہ رکھتی ہیں۔ سالے بھی انہی میں سے تھی۔ آپ کے بچے بہت لکی ہیں، وہ ان کے مہربان لمس پر آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ ارے اب تو تم بھی میری بیٹیوں جیسی ہو، وہ اس کے لہجے کی محرومی پر تکلیف سے بولی۔ آپ سو جائیں، تھکی ہوئی آئی ہوں گی، اور میں نے آپ کو باتوں میں لگایا ہوا ہے، صبح ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ان پر کمفرٹر ٹھیک کرتے وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ ہائے میں صدقے، کیوں نہیں، تم بھی سو جاؤ۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی پر بوسہ دے کر لیٹ گئی۔ معائشہ پیشانی پر جاگنے والے اس لمس پر چند منٹ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکی۔ اپنی ماں نے تو کبھی گلے سے بھی محبت سے نہیں لگایا تھا۔ یہ کیسی مہربان خاتون تھی جو اسے ماں جیسی محبت چند منٹوں میں دے گئی۔ نم آنکھوں سے اٹھ کر لائٹ آف کر کے وہ بیڈ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ سالے کروٹ لے کر سو بھی چکی تھی، یقیناً تھکی ہوئی تھی، معائشہ کا خیال کر کے جاگ رہی تھی۔ اب سمجھ آیا آپ یوں مہربان سے کیوں ہیں۔ ایسی ماں تو جب تربیت کی ہو، وہ عورت کو کیسے عزت نہ دے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی وہ سو چکی تھی۔ صبح جس لمحے اس کی آنکھ کھلی، چند پل اسے سمجھ نہیں آئی وہ کہاں ہے۔ یہ اس کی اپارٹمنٹ کا روم تو نہیں تھا۔ جھٹکے سے اٹھی، بیڈ کے دوسری جانب دیکھتے رات کے سبھی واقعات ذہن میں جاگے۔ اماں تو اس وقت نہیں تھی، مگر باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر کمفرٹر ٹھیک کر کے واش روم میں فریش ہونے لگی۔ وہاں سے نکل کر
بالوں کو پونی سے آزاد کیا، پھر دوبارہ سے ہائی پونی بنائی، اپنے کپڑوں کو ہاتھ سے درست کیا۔ لائٹ براؤن کھدر کے پلین سوٹ پر پرنٹڈ سٹالر لے رکھا تھا، اس پر بلیک شرگ پہن رکھی تھی۔ دروازہ کھول کر راہداری سے گزر کر وہ یوں ہی لاؤنج میں آئی۔ اماں کے ساتھ فرزاد بھی بیٹھا نظر آیا، شاید وہ صبح جلدی پہنچ گیا تھا۔ معائشہ کی نظر بے اختیار گھڑی کی جانب گئی جہاں صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ دونوں کوئی بات کرتے مسکرا رہے تھے۔ معائشہ کو سمجھ نہیں آئی کہ آگے بڑھے یا یہی رکے۔ ارے آؤ نا بیٹا، بات کرتے یکدم صالحہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ فرزاد نے بھی جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں کچھ خاص چمک ابھری۔ وہ سلام کرتی جھجک کر ان کے قریب رکھے سنگل صوفے پر بیٹھی۔ ٹھیک سے نیند آ گئی تھی؟ ان کے سوال پر وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ ایک بازو صوفے کی پشت پر رکھے وہ گہری نظروں سے معائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ دوستی ہو گئی آپ دونوں کی؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے سوال اس نے صالحہ سے کیا۔ ارے ایسی ویسی، یہ تو میری بیٹی بن گئی ہے۔ انہوں نے محبت سے معائشہ کو دیکھا۔ آپ ہیں ہی اتنی اچھی، آپ سے دوستی کیسے نہ ہوتی؟ وہ صاف گوئی سے مسکرا کر کہتی کسی کے دل کے تار چھڑ گئی۔ گھر کیسا لگا؟ فرزاد کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کی۔ بہت اچھا، گھروں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مکان تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں مگر گھر کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی بات پر صالحہ نے افسردہ سی نظر اس پر ڈالی۔ ناشتہ کیا کرو گی؟ ان کے سوال پر وہ کندھے اچکا گئی۔ ایگ اور سلائس، اس نے سادگی سے بتایا۔ میں شبانہ سے کہتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی۔ آپ کب آئے؟ صالحہ کے اٹھتے ہی اس نے سوال کیا۔ صبح 7 بجے کی فلائٹ سے۔ فرزاد کی نظروں کا رخ وہ کافی دیر سے خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اب آپ بتائیں گے کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا کیوں کہا؟ وہ کل سے جس بات کو لے کر پریشان تھی آخر کہہ ہی دی۔ کیا تمہیں یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ پھر سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا بلکہ سوال کو کہیں سے کہیں لے گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی یوں آنے کو کہا نہیں۔ وہ الجھ رہی تھی اور وہ اسے مزید الجھا رہا تھا۔ اب جب کہہ دیا تو تم نے اسے مسئلہ فیسا غورس بنا لیا ہے۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھ کر بولا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ بتانا نہیں چاہتا۔ وہ اب جتنی مرضی کوششیں کرے وہ بات کہیں سے کہیں لے جائے گا مگر اصل بات نہیں بتائے گا۔ بولو۔ اس کی اجازت پر اس نے پریشانی سے انگلیاں مروڑی۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس ویکنڈ پر ذیشان کے گھر والے چھوٹی سی رسم کرنا چاہتے ہیں مگر میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے میں ذیشان کو اپنے ماضی کے بارے میں سب بتاؤں، اسے نکاح کا بھی بتاؤں اور اپنی غلطیوں کا بھی۔ اس کی بات پر فرزاد کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ تم نے جواد سے پوچھا؟ اس کی بات پر معائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں تو ڈسکس کرنا بہتر ہے تاکہ بعد میں وہ کوئی بات نہ کرے۔ اگر تو وہ اچھا انسان ہوا تو کسی بھی بات سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرزاد کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لگا چکی تھی۔ آ جاؤ بیٹے۔ صالحہ نے اسے ڈائننگ کی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ناشتہ کر کے اپارٹمنٹ چلی جاؤں گی، شام کو ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے صالحہ کے ساتھ۔ معائشہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی۔ اوکے۔ فرزاد نے سر ہلا کر گویا اجازت دی۔ رات میں وہ جلدی گھر آ گیا۔ ماں کے ساتھ بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے نہ جانے کیا سوچ کر معائشہ کو میسج کیا۔ میں روم کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں اسے معائشہ کا احساس بڑی شدت سے اس وقت محسوس ہوا۔ جی بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ سا ہے، آپ کی طرح۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ مسکرایا۔ ایسے لگا وہ ابھی بھی یہیں کہیں ہے۔ مجھے آپ کے روم میں موجود گلاس وال بہت پسند آئی ہے، بہت ہی آئیڈیل سا بنایا آپ نے، خاص طور پر وہاں جو بیٹھنے کی جگہ اور پھر لان کا ویو ہے، اٹس امیزنگ۔ فرزاد اس کا میسج پڑھتا آہستہ سے چلتا گلاس وال کے قریب آیا، پردے پیچھے کر کے لان کا ویو دیکھا۔ اسے بھی یہ جگہ بےحد پسند تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہاں بیٹھ کر چائے کافی پیتے، کتنی ہی دھنیں بنائی تھی۔ بس آپ کے روم میں ایک کمی ہے۔ اس کا اگلا میسج پڑھ کر وہ چونکا۔ کس چیز کی؟ وہیں بیٹھ کر میسج ٹائپ کیا۔ آپ کی شخصیت کا رنگ اس کمرے میں نظر آتا ہے سوائے ایک میوزیشین کے۔ کوئی تصویر، کوئی انسٹرومنٹ، کچھ ہونا چاہیے۔ آپ کے روم میں جو سائڈ ٹیبل کے ساتھ کارنر وال ہے وہاں اگر ایک گٹار رکھا ہوتا تو پھر پرفیکٹ لگے۔ اس کی بات پر فرزاد نے گردن موڑ کر اس کی کارنر کی جانب دیکھا۔ کم آرٹسٹک وہ بھی نہیں تھی۔ وحید، میرا گٹار گھر بھجوا دینا۔ فون کر کے اسٹوڈیو میں موجود ایک لڑکے کو حکم صادر کیا۔ سر ابھی؟ وہ حیران ہوا کہ ابھی تو سر واپس گئے تھے۔ ہاں ابھی، اور اس کی جگہ کل کوئی اور گٹار میں اسٹوڈیو کے لیے لے لوں گا۔ وہ گٹار اب گھر پر ہی رہے گا۔ وہ اس کا وہی پسندیدہ گٹار تھا جس پر معائشہ نے گٹار بجانا سیکھا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ صالحہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟
انہیں بستر میں نیم دراز دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوا، بس ایسے ہی تھکاوٹ سی ہو رہی تھی۔ اتنے دن سکینہ کے بیٹے کے ساتھ راتوں کو جاگی تو بس تھکاوٹ ہو گئی۔ اس کی دونوں بہنیں مختلف ملکوں میں رہتی تھیں۔ حسنہ شادی ہو کر اٹلی گئی تھی، جبکہ سکینہ شادی ہو کر کینیڈا۔ وہ خود تو کم وہاں مگر صالحہ کو اکثر ان کے پاس بھیج دیتا تھا۔ سال میں ایک بار وہ بھی آ جاتی تھی۔ اور ابھی آپ کو میرے بچوں کو کھلانے کی خواہش ہے؟ ان کے پاس بیٹھتے وہ شریر انداز میں بولا۔ ہاں تو کیا ہوا، اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، دیکھنا میں تھکوں گی ہی نہیں۔ وہ اسے آنکھیں نکال کر بولی۔ مائشہ اچھی بچی ہے۔ کب سے دل میں پنپنے والے خیال کو وہ بس ایسے ہی الفاظ دے سکتی تھی۔ جی بچی ہے۔ وہ ان کے انداز کو سمجھتے ہنس پڑا۔ اب اتنی بھی بچی نہیں۔ وہ منہ بنا گئی۔ اس بچی کی منگنی ہے اس ویکینڈ۔ اس کے اطلاع دینے پر انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بس سب اچھی لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، تم ایسے ہی بیٹھے رہنا۔ ان کے لتاڑنے پر وہ کہکا لگا کے ہنسا۔ ہو جائے گی اماں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ وہ انہیں اس موضوع سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اب کب ہوگی؟ وہ تو جیسے ابھی کروانے پر تلی سوال جواب کھول کر بیٹھ گئی۔ جب لڑکی ملے گی۔ وہ بات کو مزاح کا رنگ دے کر بولا۔ اور وہ کب ملے گی؟ اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ مل گئی تھی مگر میری نہیں تھی۔ ہونٹ بھینچتے وہ سچ کہہ گیا۔ کون؟ اس کی بات پر وہ یکدم چونکی۔ یہی اپنی سفینہ، مگر میرے سے پہلے سالہ لے اڑا۔ وہ تیزی سے بات پلٹ گیا۔ ہش پاگل، جیسے میں جانتی نہیں تمہیں اور سفینہ کو۔ وہ صاف سمجھ گئی کہ بات کو گھما گیا ہے۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلے پھر اکٹھے کھانا کھاتے۔ ان کا ہاتھ تھام کر بیڈ سے اٹھانے لگا۔ اس بچی کو بھی ادھر ہی بلا لیتے، انہیں پھر مائشہ کی یاد ستائے۔ وہ بچی ریکارڈنگ کروا رہی ہے، رات کو آئے گی۔ وہ انہیں اطلاع دینے لگا۔ کیا واقعی اس کے ماں باپ نہیں؟ وہ آج سارا دن اس کے لیے فکر مند رہی ہیں، مگر نہ ہونے کے برابر۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئے بتاتا ہوں، مگر آپ نے مائشہ سے اس سب کا ذکر نہیں کرنا۔ انہیں لیے وہ ڈائننگ میں آیا۔ کھانے کے دوران اس پر بیتی تکلیف سنائی۔ صالح کی تھی آنکھیں نم ہو گئی۔ اتنی سی بچی نے کیا کیا رنگ دیکھ لیے دنیا کے۔ حق ہاں۔ آنکھیں صاف کر کے وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ میں نے اسی لیے یہ سب نہیں بتایا کہ آپ رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کو پھر سے بھرتا دیکھ کر وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے اسے ادھر ہی لے آ۔ ان کی فرمائش پر اس نے فرمائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو میڈیا کا پتہ نہیں، ذرا سے بھنک کسی کو پڑ گئی کہ مائشہ میرے گھر پر اتنا بڑا اسکینڈل بن جانا ہے، اس سے کہوں گا وہ آتی رہے گی، نہیں تو آپ اس کے پاس چلی جانا۔ وہ سہولت سے انہیں منع کر گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہاں تو ہے تیرا اپارٹمنٹ، میں خود چلی جاؤں گی۔ انہیں مشورہ پسند آیا۔ چند دن سکون سے گزرے۔ انہی دنوں صالح اور مائشہ کی خوب دوستی ہو گئی۔ صالحہ اور رمشا کے ساتھ وہ منع کے گھر بھی ہو آئی اور بھائی کی بات بھی پکی کر دی۔ واپسی پر وہ صالحہ کے ساتھ وہ فرزاد کے گھر ہی آ گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں اماں، وہ ان سے لپٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ محبت سے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں آج کچھ بنا لوں ہم تینوں کے لیے؟ ان کے قریب بیٹھی وہ ان سے اجازت لیتے ہوئے بولی۔ میں صدقے میرا بچہ 100 بار بناؤ، آؤ دونوں ماں بیٹی کچن میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کچن میں آ گئی۔ لو بھی شبانہ، آج میری بیٹی کچھ بنانا چاہتی ہے۔ ملازمہ بھی مائشہ سے کسی حد تک مانوس ہو گئی تھی، مسکراتے ہوئے سائڈ پر ہوئی۔ آج کا ڈنر میری طرف سے، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ کیا بنائیں گی میم؟ شبانہ اسے اسسٹ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ صالح وہیں موجود ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا پسند ہے اماں؟ اس نے مڑ کر صالحہ سے پوچھا۔ جو میری بیٹی بنا دے گی میں کھا لوں گی۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے کیا؟ ان کا شیرینی لہجہ اسے بہت پسند تھا۔ بہت اچھی، لیکن میں زیادہ کسی کو بتاتی نہیں، وہ سرگوشی نما انداز میں بولی۔ چلو ہم چکن پائن ایپل اور پالک کوفتے بناتے ہیں۔ پالک ہے؟ تیزی سے سوچتے شبانہ سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم پالک کو کاٹ کر فریز کر لیتے ہیں، تو فریزر میں ہے اور باقی بھی چیزیں موجود ہیں۔ اس نے مائشہ کی مشکل حل کی۔ گڈ ہو گیا۔ شبانہ نے سب چیزیں نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ صالحہ واقعی حیران ہوئی کہ بہت ماہرانہ طریقے سے سب پکا رہی تھی، ساتھ ساتھ صفائی کا پورا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ کچھ بھی کاٹ کر فوراً سے جگہ صاف کرتی۔ وہاں امریکہ میں تو سبھی خود بنانا ہوتا ہے، میں اپنے اور جیم کے لیے خود بناتی تھی۔ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہر وقت باہر سے کھاتے پھریں۔ میں تھوڑا ہائیجین کانشیس ہوں، تو اسی لیے میں اپنے اور جیم کے لیے سب خود ہی بناتی تھی۔ تب سے ہی میری کوکنگ بہت اچھی ہو گئی۔ پھر ہر ویکینڈ جیم کو گیٹ ٹوگیدر کا شوق تھا، تو بس اس کے فرینڈز کے لیے بھی بناتی تھی۔ وہ اپنی روانی میں بولتی گئی، پھر یکدم یاد آنے پر خاموش ہوئی کہ صالحہ کو جیم کا کیا پتہ۔
جب میرا بہت اچھا دوست اور بھائیوں کی طرح تھا۔ جب جواد بھائی کسی اور اسٹیٹ میں تھے تب میں اسی کے پاس رہتی تھی، مگر کوئی غلط بات نہیں تھی۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ سالیہ کیا سوچیں گی کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ جلدی سے وضاحت دی، کوئی بات نہیں، میں سمجھ گئی ہوں۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، مجھے اندازہ ہے تم اچھی لڑکی ہو، تم اچھی بچی ہو۔ ان کی تسلی امیز تعریف پر وہ ہالے سے مسکرائی۔ کل کی طرح آج بھی فرزاد جلدی گھر آ گیا، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ماں کی آواز کے ساتھ کسی اور کی بھی آواز اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ آج کل وہ سالیہ کے ساتھ اس کا کوئی پروجیکٹ کر رہی تھی، لہٰذا ایک ڈرائیور اور گاڑی اس نے مستقل اس کے لیے مختص کر دیتی تھی۔ فرزاد سے اس دن کے بعد سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، بس میسیج یا فون پر ہی وہ حال احوال پوچھ لیتا۔ اس وقت اسے اپنے گھر میں یوں استحقاق سے کچن میں موجود محسوس کر کے دل کی حالت کچھ اور ہی ہوئی۔ آہستہ سے چلتا وہ کچن کے دروازے پر رکا، جہاں سے چولہے کے آگے وہ کھڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی اسی تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ مسکرایا، السلام علیکم۔ اس کے خاموش ہوتے اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وعلیکم السلام۔ آج کل سورج کہاں سے چڑھ رہا ہے؟ سالیہ بیگم اسے آج پھر جلدی آتا دیکھ کر حیران ہوئی، ورنہ اس کی واپسی 12-1 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ہنستے ہوئے آگے آتے جھک کر ان کے سر پر پیار کیا۔ معائشہ نے مسکراتی نظروں سے مڑ کر یہ منظر دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ روب سے پوچھا۔ سالیہ نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر لگایا۔ ارے ایسے کہتے ہیں؟ وہ غصہ ہوئی۔ آپ کو کیا، میں اپنی اماں کے گھر آئی ہوں۔ وہ منہ بنا کر واپس رخ چولہے کی جانب کر گئی، جہاں کھانا تقریباً تیار تھا۔ یہ کیا الا بلا پکا رہی ہو؟ کچھ آتا جاتا ہے یا ہمارے معدوں کو خراب کرنے کا پروگرام ہے؟ وہ کہاں اسے تنگ کرنے سے باز آ سکتا تھا۔ اس کے قریب آتے جھک کر ہانڈیوں میں دیکھا۔ بہت اچھا پکانا آتا ہے اسے، خوشبو نہیں آ رہی تمہیں؟ اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کتنا اچھا پکا ہوگا۔ سالیہ کو اس کے اعتراضات ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ آپ ہی اس کا دل رکھے، میں تو جب تک چکھوں گا نہیں تب تک میری رائے محفوظ ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی خفا نظروں میں دیکھتے بولا، آپ ویسے کب کسی کی تعریف کرتے؟ انتہائی کنجوس انسان ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے بولے۔ وہ توقع کے مطابق چڑ چکی تھی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ کی بیٹی نے کیا کمال کیا ہے۔ وہ اس کے چڑنے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لہٰذا سلسلہ جاری رکھا۔ شبانہ نے دال بنائی ہے، آپ وہیں کھائیے گا، یہ بس میرے اور اماں کے لیے۔ وہ بھی سیر پر سوا سیر تھی، مزے سے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ ان کی نوک جھونک دیکھتے سالیہ نے چپکے سے دل میں دعا کی۔ کچھ ہی دیر بعد تینوں ڈائننگ پر بیٹھے مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو پھر پسند آ گئے اس کے سسرال والوں کو جواد؟ وہ جانتا تھا آج وہ کس مہم پر گئی تھی۔ میرا بھائی کسی کو ناپسند ہو ہی نہیں سکتا، وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی۔ فرزاد اس کے ناز سے کہنے پر مسکرایا۔ اسی لمحے اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی معائشہ کا ٹیبل پر رکھا فون بجا۔ میسیج ٹون تھی۔ اس سے پہلے کہ معائشہ اٹھاتی فرزاد کی نظر میسیج کے چند الفاظ پر پڑی۔ کس کا میسیج ہے؟ اس کے ماتھے پر شکلیں نمودار ہوئی۔ پتہ نہیں، ایسے ہی کوئی۔ وہ ایک دم گھبراتے بات بنا گئی، فون دو۔ اس کے بات ٹالنے پر فرزاد کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا، پھر بھی لہجہ نارمل رکھتے موبائل مانگا۔ سالیہ بھی اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ وہ کہہ رہی ہے نا کہ پتہ نہیں۔ سالیہ نے اس کی حمایت کی، جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے ٹچ سے مس نہ ہوتے دیکھ کر فرزاد نے چپٹ کر دوسری جانب اس کا رکھا فون اٹھایا۔ پاس ورڈ؟ غصے سے اس کی جانب دیکھا جو پریشان سی جیسے اسے منع کرنا چاہ رہی تھی۔ ان لاک کرو اسے رائٹ ناؤ۔ اب کی بار وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ سالیہ بھی پریشان ہوئی، بہت کم یوں فرزاد کو غصے میں دیکھا تھا۔ معائشہ نے بے بس سی نظر اس پر ڈال کر کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ان لاک کر کے اس کے ہاتھ میں واپس پکڑایا۔ فرزاد نے تیزی سے واٹس ایپ کھولا۔ میری جان تم آ رہی ہو یا آج رات تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کروں؟ وہ یقیناً کوئی اور نہیں، تبریز ہی تھا۔ اسے جو شک تھا کہ وہ معائشہ کا نمبر لے چکا ہے، وہ شک نہیں یقین تھا۔ فرزاد نے تیزی سے پہلا میسیج پڑھا کہ کب کا ہے۔ وہ اسی دن کا تھا جب وہ واپس آیا تھا، یعنی 3 دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ معائشہ نے 1-2 میسیج کے علاوہ اور کوئی میسیج نہیں کیا تھا۔ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر بلاک کیا تو وہ اس کے اپارٹمنٹ کسی بھی راستے سے آ جائے گا۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ غصے سے اپنی کرسی پیچھے دھکیلتے کھڑا ہوا۔ وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ کون ہے یہ باسٹرڈ؟ وہ اب معائشہ کو اپنے مقابل کھڑا کیے غصے سے چلایا۔ تبریز، سفینہ کا بھائی، یہ وہی ہے جس نے مجھے… وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بامشکل یہ الفاظ ادا کرتے بولتی رو پڑی۔ اور تم اسے چھپا رہی ہو؟ کتنی بار میں نے تمہیں کہا کہ مجھ سے شیئر کرو، یہ دوستی ہے تمہاری مجھ سے۔ کیا سمجھا تم نے مجھے؟ وہ تم پر آ جاتا، تم تک آ جاتا اور کچھ غلط کر دیتا تو ٹھیک تھا۔ سالیہ بھی کرسی سے کھڑی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دماغ ہے یہاں یا نہیں؟
اسے روتا دیکھ کر اس کے ماتھے کو ٹھونکتے وہ بامشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ تو کیا کرتی آپ کے اور صالحہ کے تعلقات خراب ہوتے، آپ تو مجھ پر یقین کر لیتے، مگر وہ نہیں کرتے، اس کی بہن نہیں کرتی۔ کیا وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا بھائی شرافت کے لبادوں میں درندہ ہے، ہوس کا پجاری ہے؟ وہ بھی روتے روتے چلائی۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے انہیں یقین دلانا، اب صرف وہ نہیں پوری دنیا اس بات پر یقین کرے گی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ کل تم ذیشان کو جا کر اپنا کی کمپین چلائیں گے، اس کے می ٹو #MeToo ماضی بتاؤ گی، اور اس کے بعد ہم خلاف تمہیں ہراس کرنے کا مقدمہ میں کروں گا۔ اس کی بات پر وہ رونا بھول کر حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میرے پاس تو اس کے خلاف ان میسیجز کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں، میں کیسے اسے بے نقاب کروں گی؟ اسے سمجھ نہیں آئی فرزاد کیسے یہ سب کہہ رہا ہے۔ میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں، جب اللہ نے کسی شخص کی اصلیت کھولنی ہوتی ہے وہ سب راستے خود بخود ہموار کر دیتا ہے۔ تمہیں موہت نے کہا تھا نا کہ اللہ تمہاری نیت سے بھی واقف اور اس کی نیت سے بھی۔ موہت مجھے اسی دن سب بتا چکا تھا جس دن تم نے اسے بتایا تھا۔ مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا اور مجھ سے یہ سب چھپایا۔ اس کی نظروں میں افسوس تھا۔ مجھے کچھ بھی بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صالحہ اسے تحمل سے کھڑا دیکھ کر بولی۔ فرزاد نے سب باتیں ان کے سامنے کھول کر رکھی۔ میری بچی، اللہ ایسے کو مارے گا، تم پریشان نہ ہو، اللہ پر یقین رکھو۔ اگر فرزاد کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہیں تو میری جان ہمت کرو اور ایسے کو منظر عام پر لاؤ، اسے خود سے بھیجتے۔ صالحہ نے تسلی دی۔ معائشہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ نہ جانے کیوں چند دنوں سے دل بے چین سا تھا۔ معائشہ کو فون کرنے کی بجائے اس نے فرزاد کو فون کرنا مناسب سمجھا۔ ہیلو، کیسے ہو جواد؟ جواد کا نمبر آتا دیکھ کر وہ الرٹ ہوا۔ ابھی وہ اسے کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کل اس کی کمپنی کے کچھ نئے پروجیکٹس کی لانچنگ چل رہی تھی اور انہیں ہینڈل جواد ہی کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہو۔ معائشہ کی طرح وہ بھی اسے بےحد عزیز تھا۔ اپنا بھائی تو کوئی تھا نہیں۔ جواد نے اسے بڑے بھائی کا درجہ دے کر جو مان دیا تھا وہ اس مان کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کی سنجیدہ سی آواز ابھری۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ لانچنگ کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس کی بات پر وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ معائشہ ٹھیک ہے؟ بات کے اختتام پر اس کی پریشانی سے لبریز آواز پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ واقعی اسے بہن کہتا نہیں تھا، مانتا بھی تھا۔ دور بیٹھے بھی اسے اس کی فکر تھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیوں، کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے معائشہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ ان دنوں جواد کو تبریز کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ وہ مناسب طریقے سے اس سے بات کرے گا۔ نہیں، بس ایسے ہی آج بات کرتے وہ بہت روئی، کہنے لگی آپ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بہت کم ایسے اظہار کرتی ہے۔ مجھے لگا کوئی ٹینشن نہ ہو، بہت پوچھا مگر اس نے کہا نہیں، سب ٹھیک ہے، بس ویسے ہی، تو سوچا آپ سے پوچھ لوں، شاید آپ کو اندازہ ہو اس کے سیشن صحیح چل رہے ہیں۔ اس کے لہجے سے چھلکتی فکر پر وہ بامشکل جبڑے بھیج گیا۔ سب ٹھیک ہے، وہ سینسٹیو ہے شاید اسی لیے، پھر تم سے پیار بھی تو کتنا کرتی ہے۔ انفیکٹ وہ چاہ رہی تھی کہ ذیشان کو منگنی سے پہلے اپنے بارے میں سب بتائے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی مناسب یہی سمجھا تاکہ بعد میں وہ لوگ کوئی ایشو نہ کریں۔ ہر چیز پہلے کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کی بردباری پر تو جواد کو کوئی شک کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، بعد میں کسی سے پتہ چلے تو وہ غلط ہے۔ اس نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شاید اسی لیے وہ پریشان ہو۔ تم فکر نہ کرو، میں کل اس کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اس کی بات پر وہ مشکور ہوا۔ اگلے دن وہ فرزاد کے ساتھ ہی ذیشان سے ملنے جا رہی تھی۔ تم کل جواد سے بات کرتے روئی تھی۔ اس رات کے بعد سے ان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ فرزاد اس سے سخت خفا تھا اور معائشہ کو معذرت کے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اتنی سٹریس میں ہوں۔ بس بھائی کی کال آئی تو ایک دم رونا آ گیا۔ وہ سر جھکا اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ پریشان ہوگا اور یہ چند دن اس کے لیے بہت اہم ہے۔ جس طرح مجھ سے باتیں اور اپنے تاثرات چھپاتی اس سے بھی چھپا لیتی۔ وہ گاڑی چلاتے بھرپور شکوہ کن انداز میں بولا۔ معائشہ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ اور اس پر کیمل کلر کی جیکٹ پہنے، آنکھوں پر گگلز لگائے وہ سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ معائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پر رکھنا چاہا جسے وہ غصے سے چھٹ چکا تھا۔ وہ منہ کھولے اس کی ناراضگی پر حیران تھی۔ آئی ایم نتھنگ ٹو یو، اس کے الفاظ معائشہ کو اندر تک گویا چیر کر رکھ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اسے منانا چاہ رہی تھی مگر وہ تو شدید غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ ایسا ہی ہے، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اور اپنی حیثیت بھی تمہاری زندگی میں سمجھ آ گئی ہے۔ مجھے دوست سمجھتی تو سب سے پہلے بتاتی۔ معائشہ، دوستی سالوں پر محیط نہیں ہوتی، ضروری نہیں کوئی 10 سال سے دوست ہے تو وہ زیادہ اہم ہے
اور کوئی چند مہینوں کا دوست بنا تو وہ کم اہم ہے۔ بات وفاداری کی ہوتی ہے۔ آپ سالوں کسی کے ساتھ وقت گزار دیتے ہیں اور چند لمحوں میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب تو دھوکہ اور فریبیت تھا۔ کسی کے ساتھ گزرے چند لمحے بھی کبھی کبھی ان سالوں کے رشتوں سے زیادہ وفادار اور گہرے ہوتے ہیں۔ رشتوں کو سالوں میں نہیں، ان کی گہرائی اور ان کی نیت سے پرکھا جاتا ہے۔ اپنے دھیمے اور پراثر انداز میں وہ اسے زندگی کی بہت بڑی حقیقتیں سمجھا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سی سر جھکا کر بولی۔ مجھے تمہاری معذرت نہیں چاہیے، مجھے یقین چاہیے کہ تم آئندہ اپنے مخلص رشتوں سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت سے رشتوں کو کھوتے دیکھا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جن کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے نا، انہیں رشتوں کے چلے جانے کی، لوگوں کے بچھڑ جانے کی تکلیف اس طرح پھر محسوس نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے لوگوں کے بچھڑنے پر انسان کچھ محسوس نہیں کرتا، مگر صبر آ جاتا ہے، اور یہ صبر زندگی گزارنے کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ بس یہ یقین رکھنا کہ اللہ کبھی جدا نہ ہو۔ رشتے وہی ہمارے ساتھ لگاتا ہے اور انہیں الگ بھی وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم دنیا میں لگ کر اس کے اپنے ساتھ ہونے نہ ہونے کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، تو پھر لوگوں کو جوڑے گا بھی وہیں اور جدا بھی وہیں کرے گا۔ ہمیں اپنا اس دنیا میں جتنا وقت ہے وہ ایسے ہی گزارنا ہے۔ کوئی ساری زندگی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس انسیکیورٹی سے باہر نکلو۔ وہ کس قدر صابر اور شاکر انسان تھا۔ معائشہ نے حسرت سے اسے دیکھا۔ آپ کس قدر پرسکون انسان ہیں۔ وہ اپنی حیرت کو لفظوں کا پہناوا دے گئی۔ تم بھی ہو جاؤ گی، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے اگر انسان سیکھنا چاہے تو۔ ہوٹل کے آگے گاڑی روک کر اس نے معائشہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ میرے ساتھ نہیں آئیں گے؟ اترنے سے پہلے وہ جھجک کر بولی۔ تم چاہتی ہو میں کباب میں ہڈی بنوں؟ اسے مصنوعی غصے سے گھورا۔ میری کون سی بڑی محبتیں چل رہی ہیں اس سے۔ اس کی بات پر وہ منہ بنا کر بولی۔ تو چلاؤ لڑکی، وہ ہنستے ہوئے اسے مشورہ دے رہا تھا۔ معائشہ سر جھٹک کر گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بڑھی۔ ذیشان اس کے بلاوے پر خاصا حیران بھی تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ معائشہ نے نظریں دوڑائی۔ ایک جانب وہ اسے کھڑا نظر آیا، بیگ پر گرفت مضبوط کرتے۔ وہ اس کی جانب بڑھی۔ کیسی ہیں آپ؟ خوش دلی سے مسکراتے وہ اس کے لیے کرسی نکالنے لگا۔ معائشہ شکریہ کہہ کر بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ یوں پہلی بار وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ میں بھی ٹھیک، کیا کھائیں گی آپ؟ اس نے حق میزبانی نبھایا۔ کچھ خاص نہیں، بس کافی منگوا لیں، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، وہ ہنوز سنجیدہ انداز میں بولی۔ ذیشان نے سر ہلاتے ویٹر کو 2 کافی لانے کا کہا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ چیزوں سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میرے ماضی کے بارے میں آپ کسی تیسرے سے سنیں تو ہمارے تعلقات خراب ہوں۔ میرے ماں باپ میں سے کسی نے مجھے کبھی اون نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی انہوں نے چند پل کی کشش کو محبت سمجھ کر کس غلط فہمی میں شادی کی۔ بہرحال جب غلط فہمی ختم ہوئی تب تک میں ان کے تعلق کی بدصورت شکل بن کر موجود تھی جسے وہ دونوں اپنانے کو تیار نہیں تھے، اور دونوں نے میری پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیاں آباد کر لی۔ ذیشان خاموشی سے اس کے ماضی کو سن رہا تھا۔ پھپھو نے مجھے پالا، اور جب میں تھوڑی سمجھ بوجھ والی ہوئی تو میری ماں اپنے دوسرے شوہر کی خوشنودی کے لیے مجھے اپنے پاس بلانے کا سامان کرنے لگی۔ ان کے شوہر کو اپنے پاگل بیٹے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کا بیٹا ہاتھوں سے نکل رہا تھا اور کسی کافر لڑکی کے عشق میں پاگل تھا، بہت سے دوسرے ماں باپ کی طرح۔ انہیں لگا میں اس کا علاج ہوں۔ میرے وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد ان کے بیٹے سے نکاح ہوا اور پھر میں اسی کے ساتھ رہنے لگی، مگر وہ صرف پیپر میرج ہی تھی۔ ذیشان اب کی بار چونکا۔ جواد بھائی بھی میرے اسٹیپ برادر ہی ہیں، مگر انہی کی وجہ سے میں اس ذہنی مریض سے بچتی رہی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ پاگل بہت بڑا پلان میکر ہے۔ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ مل کر اس نے مجھے اس کی محبت میں مبتلا کروایا۔ کچی عمر کی محبت تھی۔ وہ اجنبی شخص مجھے اپنا سب سے بڑا ہمدرد لگا، اور اس بات سے انجان کہ وہ میرے ہی شوہر کا دوست ہے اور دونوں مل کر مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ذیشان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ ہمارے سامنے والے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، میں روز اس سے ملتی تھی، اس کے اپارٹمنٹ بھی جاتی تھی، مگر اللہ گواہ ہے کہ میری نیت میں محبت کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر اس کی نیت بہت عرصے بعد کھلی جب میرے شوہر نے میرا میریٹل ریپ کرنا چاہا۔ میں حیران ہوتی ہوں، عورتیں کہتی ہیں یہ مرد کا حق ہے۔ یہ کون سا حق ہے کہ اپنی ہی بیوی کو نوچ کھسوٹ کر آپ یہ کہیں کہ آپ نے بیوی کا حق ادا کیا؟ یہ حق ادا کرنا نہیں، یہ حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے معاملوں میں بہت احتیاط کرو، ان کے ساتھ برتاؤ میں دھیان رکھو،
تو کیوں ہمارے مرد اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ عورت کے جسم پر تبھی حق رکھتے ہیں جب وہ بھی رضامند ہو؟ اگر بیوی نہیں چاہتی تو کیا اس سے زبردستی کر کے وہ کون سی محبت کے دعوے دار بنتے؟ میں جب اس سے بھاگ کر اپنی ماں کے گھر پناہ لینے گئی تب ان کے دوسرے شوہر نے مجھے عورت جان کر میرا فائدہ اٹھانا چاہا۔ وہ رات مجھ پر بے حد بھاری تھی۔ جب اس مرد سے میری ماں نے مجھے بچایا تو محبت کے نام پر مجھے بے وقوف بنانے والے نے مجھے نوچنا چاہا۔ اس رات جواد بھائی نے مجھے اس شخص سے بچایا۔ اس رات جسمانی زخموں سے تو میں بچ گئی، مگر ان 3 مردوں نے میری روح کو گھائل کر دیا۔ میں ایک طویل عرصے ڈپریشن کا شکار رہی، ڈرگز استعمال کرنے لگی۔ پھر سرفرزاد کی صورت ایک فرشتہ اللہ نے میری جانب بھیجا۔ میرا بھائی تک مجھ سے روٹھ چکا تھا کہ میں نے اس سے سب چھپایا۔ 2-3 سال جواد بھائی مجھ سے نہیں ملے۔ میں انہی کے ایک دوست کے ساتھ رہتی تھی، بھائیوں جیسا جیم۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ پھر میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا، سر سے ملی، وہ پاکستان لے آئے، میرا علاج بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ اب ڈرگز اور ڈپریشن سے میں بہت حد تک دور ہو چکی ہوں، مگر جس شخص نے مجھے ڈچ کیا وہ یہی ہے، سرفرزاد کا جاننے والا۔ میں اس کے خلاف می ٹو کی کمپین چلانے والی ہوں۔ آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان سب خامیوں کے ساتھ آپ مجھے قبول کر سکتے ہیں تو میں ساری عمر آپ کی شکر گزار رہوں گی، آپ کی محبت کی قدر کروں گی۔ لیکن اگر آپ ابھی اپنے قدم پیچھے موڑنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اپنی بات سمیٹتے وہ صاف گوئی سے بولی۔ ذیشان کتنے ہی لمحے کچھ نہ بول سکا۔ اپنی اتنے سالوں کی تکلیفوں کو چند منٹوں کے خلاصے میں بیان کر کے وہ اس کے انگشتے بدندہ کر چکی تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہ کس قدر مضبوط لڑکی تھی۔ وہ تو شاید اسے قبول کر لیتا، مگر اس کے گھر والے؟ کیا چچی یہ سب جانتی ہیں؟ اس کے سوال پر مائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھپھو پہلے ہی مجھ سے دور ہو کر بہت تکلیف سے گزری ہیں، میں نے فی الحال انہیں نہیں بتایا، لیکن ظاہر ہے اب جب کمپین چلاؤں گی تو انہیں سب بتاؤں گی۔ وہ سادگی سے بولی۔ اتنی دیر میں کافی سرو ہوئی، میں اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مائشہ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، ہولے سے سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یکدم اپنے ارادوں میں کٹل سا چہرہ نظروں میں گھوما۔ کچھ مرد کتنے باوقار ہوتے ہیں، فرزاد جیسے، اس کی مدد کرنے میں، اس سے دوستی کرنے میں، اس کا علاج کروانے میں اسے کسی اپنے کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہر فیصلہ اپنی ایما پر کرنے والا حقیقت میں ایک گھنی چھاؤں تھا، اور کچھ مردوں کو اپنے فیصلے کرنے کے لیے بھی دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ایسا شخص میری کمیوں کو سہار پائے گا؟ اس کے اندر سے سوال اٹھا۔ کافی پی کر وہ اس کے اصرار پر بھی نہیں رکی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ خاموش تھی۔ کیا کہا ذیشان نے؟ فرزاد نے گاڑی سٹارٹ کرتے اس کے چہرے پر الجھے سے تاثرات نوٹ کیے۔ اپنے پیرنٹ سے بات کر کے پھر بتائے گا۔ مائشہ کی بات پر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ ساری بات رات میں ہی اپنے ماں باپ کے گوش گزار کر چکا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ دونوں سنتے ہی بھڑک اٹھے۔ کیسا دوست ہے تمہارا، ہم سے دھوکہ کر کے اپنی بدنام زمانہ بہن کو ہمارے سر تھوپ رہا تھا۔ سمیہ تو شدید غصے میں آ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی، دیکھو ذرا نکاح ہو گیا، لڑکوں کے ساتھ رہتی ہو اور ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ پیپر میرج ہے۔ فلاں میرا بھائی ہے، فلاں بھائی جیسا ہے۔ ارے تمہیں اسی وقت اس کے منہ پر انکار کرنا چاہیے تھا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے عارف لغاری کو دیکھ کر زہر کھن لہجے میں بولی۔ کل کو بچے بھی نکل آئیں گے۔ عارف صاحب بھی شدید غصے میں بیٹھے تھے۔ میں رحیل سے بات کرتا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ انہیں کچھ علم نہیں، اور وہ لڑکی کیا گل کھلا کر اور منہ کالا کروا کر اب ہمارے بیٹے کی زندگی تباہ کرنے والی ہے۔ ذیشان بے بسی سے اپنے ماں باپ کو ہتھے سے اکھڑتا دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے ممی، وہ ایسی نہیں لگتی، یقیناً اس نے جو کہا۔ وہ منمناتے ہوئے اپنی آواز اٹھانے لگی۔ ارے کیا ماتھے پر لکھا ہوتا ہے ایسی ویسی لڑکیوں کے؟ تم تو ہو ہی بھولے۔ ایک بیٹا پہلے ہی اپنی زندگی تباہ کیے بیٹھا تھا، نہ جانے کیا کیا روگ لگ گئے اس کو، اور اب دوسرے کی بھی ہم زندگی تباہ کر لیں۔ ویسے بھی کون سا تم دونوں کے درمیان کوئی بہت محبتوں کی پینگیں بڑھی تھی؟ اچھی لگی تھی نا؟ اور بھی لڑکیاں اچھی لگ سکتی ہیں، بس یہ معاملہ یہیں پر ختم کرو۔ ہمیں نہیں کرنی ایسی بدکار لڑکی سے تمہاری شادی۔ کل کو کمپین چلائیں گی، ارے ہم کس کس کو صفائیاں دیتے پھریں گے؟ ہمیں نہیں کوئی مصیبت پر آئے پھڈوں میں ٹانگ اڑانے کی۔ آپ فون کریں ابھی راہیل اور رمشا کو، اور انہیں بھی ان کی بھتیجی کے کرتوت بتائیں۔ وہ غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے شوہر کو دیکھتے انہیں فون ملانے پر زور دینے لگی۔ رات کے 12 بجے وہ اپنے دکھ کس کے سامنے کھولتی سوائے ایک شخص کے؟ اس لمحے اور کوئی دل و دماغ میں نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے ہی رمشا کا فون آیا۔ وہ تو حیران تھی،
جو باتیں انہیں ذیشان کے ماں باپ نے بتائی انہوں نے اسے برا بھلا تو نہیں کہا، مگر وہ شدید رو رہی تھی۔ انہیں یقین تھا ان کی معائشہ بری نہیں، مگر وہ کن تکلیفوں سے گزری تھی۔ وہ نہ بتانے پر وہ خفا ہوئی۔ رمشا کا فون بند ہوتے ہی اسے ایک بار پھر سے لگا جیسے وہ اس دنیا میں پھر سے تنہا ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر اسی تبریز نامی ناسور نے اسے تنہا کر دیا تھا، وقت دیکھے بنا۔ فرزاد کو فون ملایا، اسے محسوس ہو رہا تھا اور برداشت کیا تو دل پھٹ جائے گا۔ ماہش فون اٹھانے کے بعد کتنی ہی دیر تک مائشہ کی جانب سے سوائے سسکیوں کے کوئی آواز نہیں آئی۔ فرزاد پریشان ہو اٹھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے؟ رشتے بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ روتے ہوئے اس کی شکوہ بھری آواز پر وہ تفصیل جانے بنا ہی سمجھ گیا کہ ذیشان کی جانب سے رشتے سے انکار ہو چکا ہے۔ تمہیں صبح کیا سمجھایا تھا؟ جب اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے تو کیا اس سے بڑھ کر کسی اور رشتے کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے؟ اپنی آواز پر قابو پاتے وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ لوگ کیوں مفروضے گھڑتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ قصور عورت کا ہی ہے؟ بد کردار ہمیشہ وہی ہے۔ کیا مرد کو اتنی ہی چھوٹ ہے کہ وہ کچھ بھی کر جائے وہ رہے گا پاک صاف؟ کیا زنا کے بعد عورت کو ہی کوڑے مارنے کا حکم تھا یا مرد کو بھی تھا؟ اگر اسلام نے برابری رکھی ہے تو معاشرہ کیوں نہیں رکھتا؟ فرزاد اس لمحے اس کے سوالوں پر لاجواب ہوا۔ وہ کیا کہتا؟ وہ معاشرے کی بے حد تلخ حقیقتیں کھول رہی تھی۔ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ہر کوئی انسان آپ کے جیسا صابر اور شاکر نہیں ہوتا۔ میری ساری زندگی رشتوں کی محرومی میں گزاری، کیا باقی کی بھی ایسی ہی گزر جائے گی؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ فرزاد کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے پاس چلا جائے۔ تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ کچھ دیر اسے روتا رہنے دینے کے بعد وہ بولا، بالکل ہے، مجھے آپ کی بات اچھے سے یاد ہے، محیط کی بات یاد ہے کہ زندگی میں ہونے والے ہر واقعے میں مثبت پہلو تلاشو، مگر چند لمحوں کا دکھ تو ہوتا ہے نا۔ وہ معصومیت سے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ تو پھر یقین رکھو اس تکلیف کے بعد بھی بہت سی خوشیاں تمہاری منتظر ہوں گی۔ کچھ سچائیوں کو دکھانے کے لیے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس بار تم نہیں، وہ شخص اکیلا رہ جائے گا جو تمہیں تکلیف پہنچانے کا سبب بنا ہے۔ اس کے یقین پر ابھی وہ فقط خاموش تھی۔ اور ایک اور بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، کرو گی یقین؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ آپ کی ہر بات پر یقین ہے۔ اس کے اعتراف پر وہ حالے سے مسکرایا۔ اس بار ساری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے، فرزاد تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ وہ کون سا یقین کا دیا اس کے رستوں میں جگا رہا تھا۔ مائشہ کتنے لمحے کچھ بول نہ سکی، اور یہ صرف لفظوں کا یقین نہیں، تم اسے عملاً پورا ہوتے دیکھو گی۔ اب خاموشی سے لیٹ جاؤ، جو آیات اور صورتیں یاد ہیں وہ پڑھو۔ تم اللہ کی امان میں ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ اس کے میٹھے الفاظ، کاش مائشہ اسے بتا سکتی وہ اس کے لیے وہ مشعل راہ ہے جو اسے حقیقتاً اندھیروں سے پل بھر میں نکال لاتا ہے۔ مائشہ کا فون بند کرتے اس نے پل بھر میں فیصلہ کرتے جواد کا نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے فون اٹھا لیا۔ خیریت؟ وہاں تو رات کے 12 بجے ہیں۔ مائشہ ٹھیک ہے؟ ابھی ذیشان کے گھر والوں نے انکار بھیجا ہے، تو اسے بھی اطلاع مل گئی تھی۔ اس کا پریشان سا لہجہ فرزاد کو بھی تکلیف سے دوچار کر گیا۔ کیا تم مجھے مائشہ کے لیے بہترین ہم سفر سمجھتے ہو؟ فرزاد کے سوال پر وہ بری طرح الجھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ واقعی ششدر تھا۔ میں مائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی بات پر جواد نے فون کانوں سے ہٹا کر پھر سے نمبر دیکھا۔ کیا یہ فرزاد ہی تھا؟ عجیب گھامڑ ہو یار، میں ہوش و حواس میں تمہاری بہن کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ اس کی طویل ہوتی خاموشی پر وہ چڑھا۔ آپ سے بہترین اس کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس قدر خوش اور حیران تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ کتنی بار یہ خیال دل میں آیا تھا، مگر وہ اپنی بہن کے لیے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگ سکتا تھا۔ وہ اس کے وقار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا، اسی لیے چاہنے کے باوجود اس نے کبھی ایسی کوئی بات فرزاد سے نہیں کہی۔ ٹھیک ہے، کل کا دن نکاح کے لیے ٹھیک ہے پھر؟ وہ اسے آج جھٹکوں پر جھٹکے دے رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مائشہ، وہ جانتی ہے؟ وہ حیران تھا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ وہ تمہارا کام ہے۔ وہ اس پر بھاری ذمہ داری دے چکا تھا۔ ذیشان کی باری، اس نے یہ ذمہ داری فرزاد کے کندھوں پر ڈالی تھی، اور اب وہ اپنے لیے یہ ذمہ داری اسے دے رہا تھا۔ رخصتی تمہاری موجودگی پر ہوگی۔ وہ تو بس طے کیے بیٹھا تھا۔ آئی ایم شاکڈ، جواد بس اسی قدر کہہ سکا۔ می ٹو۔ کل شام کو گواہ کے طور پر آن لائن آ جانا۔ اپنا اگلا حکم صادر کر کے خدا حافظ کہتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ رات بے تحاشا رونے کے سبب اس کا سر شدید دکھ رہا تھا۔ کسل مندی سے وہ کافی دیر بیڈ پر یوں ہی لیٹی رہی۔
سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھا، صبح کے 10 بج چکے تھے۔ اسے آج شام ریہرسل کے لیے جانا تھا۔ بیزار سی اٹھ کر بیٹھی۔ زبیدہ بھی 2 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر سائے ٹیبل پر رکھا، موبائل اٹھایا۔ پہلا میسیج ہی جواد کا نظر آیا۔ جب بھی اٹھے مجھے کال کر لینا، کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں جاگ ہی رہا ہوں گا۔ بول جی، سب خیر ہے؟ پھر خیال آیا اسے بھی ذیشان کے گھر والوں کے انکار کا معلوم ہو چکا ہوگا۔ ایک نئے سرے سے وہ انہی تکلیف دہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی جواد کو فون تو کرنا ہی تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود اسے فون کیا۔ دوسری ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا، ایسے جیسے اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہو؟ سلام کے فوراً بعد اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بھائی، بہت ڈھیٹ ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس کے لہجے کی یاسیت اسے اور بھی بے چین کر گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیسے اسے بتائے۔ وہ جانتا تھا اس کی طرح معائشہ کے وہم و گمان میں بھی فرزاد کی جانب سے ایسی کسی پیش قدمی کا خیال تک نہ ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر میں فرزاد کی والدہ تمہارے پاس آئیں گی، وہ جیسے کہیں گی تم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ جواد کی مبہم بات پر وہ بری طرح الجھی۔ کیا مطلب؟ اماں میرے پاس آئیں گی، کیا کہیں گی؟ بھائی مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ایک لفظ بھی اس کے پلے نہیں پڑا۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک فیصلہ تمہارے لیے کیا تھا، مگر یہ سمجھو کہ وہ شخص تمہارے قابل نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے اور کچھ لوگ ہمیں ڈیزرو نہیں کرتے۔ ذیشان کے معاملے میں کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ شخص تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، لیکن اب جو شخص اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے سمجھو وہ بہترین ہے تمہارے لیے۔ وہ گنگ سی اس کی بات سن رہی تھی، سمجھ آ بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ تمہارا اس بات پر ایمان ہے نا کہ اللہ ہم سے اچھی چیز لے کر ہمیں بہترین سے نوازتا ہے؟ جواد کی بات پر وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ سمجھو اللہ نے اس بہترین کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ میرے بچے نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر اللہ نے اس صبر کا تمہارے لیے بہترین انعام دیا ہے، اور وہ فرزاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شام میں تمہارا نکاح ہے۔ میں آن لائن اپنی بہن کے اس اہم موقع پر موجود ہوں گا۔ رخصتی ابھی نہیں کر رہے، میں آؤں گا، پھر اپنی بہن کو اس کے شایان شان رخصت کروں گا۔ پلیز کچھ بھی سوچے بغیر، کوئی سٹریس لیے بنا، کسی خود ترسی کا شکار ہوئے بنا شام میں نکاح کر لو۔ اس کی غمگیر خاموشی اسے خوف سے دوچار کر گئی۔ یقیناً اس کے لیے بھی یہ ایک شوق ہی تھا۔ آپ کو کس نے یہ سب کہا ہے؟ وہ استضائی ہنسی، کیسا مذاق کر رہا تھا وہ صبح صبح؟ ابھی رات کو تو فرزاد سے بات ہوئی تھی، ایسا تو کسی ایک بات میں بھی کوئی شائبہ نہیں لگا تھا اسے۔ جواد نے کیا کوئی خواب دیکھا تھا؟ راتوں رات وہ حیران اور شدید پریشان تھی۔ فرزاد نے مجھے رات میں فون کر کے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس کی بات پر موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ رات میں؟ وہ بامشکل سرگوشی نما آواز میں بولی۔ دماغ خراب ہے ان کا، جانتے بوجھتے کھائی میں گر رہے ہیں تو کیا اس کی رات کی تکلیف پر وہ اس قدر ایموشنل ہو کر اتنا فضول فیصلہ کر گیا؟ وہ کون سا مر رہی تھی شادی کے لیے؟ وہ بس لوگوں کی باتوں پر دکھی تھی، اور وہ کیا سمجھ بیٹھا تھا؟ اس نے سر تھام لیا۔ معائشہ، تم مجھے اگر اپنا بھائی سمجھتی ہو تو خاموشی سے وہ جیسے کہہ رہے ہیں کرو۔ اس وقت تم جس فیز سے گزر رہی ہو اس میں یہ سب سوچنا فطری ہے، مگر یقین جانو ان کے لہجے میں تمہارے لیے شدید چاہت تھی۔ وہ اسے بھرپور یقین دلا رہا تھا، ڈر بھی رہا تھا کہ اپنی کسی بے وقوفی سے وہ معاملہ خراب نہ کر لے۔ آپ رہنے دے بھائی، میں ان سے بات کرتی ہوں، کوئی مذاق ہے یہ؟ وہ طیش میں آئے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی؟ وہ بہت کم اس سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت اسے نرمی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں واقعی ایسا کچھ نہیں کروں گی، بس جیسا وہ جذباتی پن میں سوچ رہے ہیں۔ وہ اس کی بات کی تائید کسی اور ہی رنگ میں کر گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں، کوئی شخص اپنی پوری رضامندی اور چاہت سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تمہارے ماضی سے باخبر ہے، اسے کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جواد بھی اس کی رٹ پر غصے میں آ گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ یہ سب صرف ہمدردی میں مجھے اس درندے سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ اس کی بات پر جواد بری طرح چونکا۔ معائشہ بھی اپنے جذباتی پن پر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ کس سے؟ کون؟ معائشہ بتاؤ مجھے، کس کی بات کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بری طرح بفر کر بولا۔ آخر اسے تبریز والی بات بتانی پڑی۔ فرزاد نے ہی آپ کو بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ وہاں بہت پریشان ہوں گے۔ وہ منمنائے۔ اب تو جیسے بہت خوش ہوں میں۔ وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ بھائی آئی ایم سوری، آپ کے پروجیکٹس کی وجہ سے میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ وہ نادم سی تھی۔ اٹس اوکے میرا بچہ، لیکن یقین کرو فرزاد نے پوری رضامندی سے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ وہ تمہارے لیے بہترین انسان ہے۔ میری خواہش تھی کہ تمہارے لیے ایسا ہی بندہ ہو جو ہر لمحہ تمہارا ویسے ہی دھیان رکھے جیسے میں کوشش کرتا ہوں، اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ تمہارا مجھ سے کہیں زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا ہے، تو تم کیوں بے فضول کے اعتراض اٹھا رہی ہو؟
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اسے منائے. بھائی وہ غلط کر رہے ہیں، مجھے ایسی لڑکی ان کی چوائس نہیں ہے، ان کی چوائس ایک میچور لڑکی ہے. وہ کیسے اسے سمجھاتی کہ چند دن پہلے ہی تو اس نے وہ خصوصیات بتائی تھی جو وہ اپنی بیوی کے حوالے سے سوچتا تھا. معاش میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس موقع کو یوں اپنے مفروضوں کی نظر مت کرو. قسمت ہر بار یوں مہربان نہیں ہوتی. وہ کتنی زبردستی کرتا اس کے ساتھ، آخر تو اسے ہی فیصلہ کرنا تھا. میں اتنی خود غرض نہیں کہ میں اپنے بھلے کے لیے ان کا نقصان کروں. پلیز بھائی میں یہ سب نہیں کر سکتی. وہ صاف انکار کر چکی تھی. میں اب فون رکھ رہی ہوں، آپ انہیں منع کر دیں. وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی. فون بند کر کے بھی وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی. کس قدر مہربان تھا وہ شخص. صبح بخیر. سالیہ کے ماتھے پر پیار کرتا وہ ڈائننگ کی کرسی کھینچ کر ان کے پاس بیٹھا. طبیعت ٹھیک ہے؟ آج اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک انہیں پہلی بار نظر آئی. چونک کر اس کا فریش چہرہ دیکھا. جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. معائشہ کیسی لگتی ہے آپ کو؟ ایک اور سلائس کا پیس اپنی پلیٹ میں رکھتے وہ ان سے مخاطب ہوا. لے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ایسی پیاری بچی بھلا کسے بری لگے گی؟ وہ گویا ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی. تو پھر اس بچی کو اپنی بہو بنانے کی تیاری کر لیں. آپ ناشتہ ختم کریں، میں آپ کو اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں. ڈرائیور آپ کو اور اسے مارکیٹ لے جائے گا. شام 4 بجے تک میں واپس آ جاؤں گا. ساتھ چند دوست اور مولوی صاحب ہوں گے. پھر نکاح کی سنت پوری کریں گے. تیزی سے ناشتہ کرتے وہ اتنی ہی تیزی سے ان کا دل دہلا گیا. ارے 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 کیا ہو رہا ہے؟ باولا ہو گیا ہے کیا؟ وہ تو اس کی زبان سے نکلنے والے انکشافات پر چکرا کر رہ گئی. یار اماں، ایک تو آپ بھی نہ شادی نہیں کر رہا تھا تو پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ شادی کرو. اب کر رہا ہوں تو آپ مجھے پاگل کہہ رہی ہیں. اگر پاگل شادی کرتے ہیں تو آج شام تک آپ کا بیٹا پاگل ہونے کے لیے تیار ہے. ہاتھ روک کر ان کی جانب دیکھا. تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ ایسے ہوتی ہے شادیاں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ابھی بھی صدمے کسی کیفیت میں تھی. میری تو اب تک ایک بھی نہیں ہوئی، لہٰذا مجھے نہیں پتا، پہلی کر رہا ہوں. مجھے تو ایسی ہی شادی کرنے کا پتہ ہے، باقی آپ دیکھ لیں. نکاح کروانا ہے بیٹے کا آج کہ نہیں؟ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی. تجھے ہوا کیا ہے راتوں رات؟ کل تک کہہ رہا تھا اس کی کسی اور سے منگنی ہونی ہے، اب تو امیدوار بنا بیٹھا ہے. اس قدر الجھی کہانی میں وہ نہ الجھتی تو کیا کرتی. بس وہ ناقدرے لوگ اس کی قدر نہیں کر سکے. کل ان کی جانب سے انکار ہو گیا، اسی لیے میں نے رات میں ہی اس کے بھائی سے معائشہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا. سوچا اب بھی اگر دیر کر دی تو آپ ہی نے کہنا ایک اور اچھی لڑکی ہاتھوں سے نکل گئی. وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا. جو اب تک آنکھوں میں حیرت سمو اسے دیکھ رہی تھی وہ مان گئی. انہیں یکدم خیال آیا اسے منانے کا کام اس کے بھائی کے ذمہ لگایا تھا. پتہ نہیں کیا بنا. 1 منٹ. اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا جواد کا میسج اسکرین پر نظر آیا. فوراً موبائل ان لاک کر کے میسج کھولا. آئی ایم سوری شی از ناٹ ولنگ فار دس پرپوزل. اس کی بات پر فرزاد نے لب بھینچے. بالکل ہی بے وقوف ہے. وہ بڑبڑایا. چلے وہ تو ناکام ہو گیا، اب آپ ہی اپنی بیٹی کو منائیں اور اسے یہ کہہ دیں نکاح تو میرے ساتھ ہی ہوگا، چاہے وہ چوں کرے یا چاہ. مزید کوئی بے وقوفی اسے نہیں کرنے دے سکتا. ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے کرسی سے اٹھا. میری بچی نے دکھ بھی تو اتنے اٹھائے ہیں، خوشیوں پر یقین آتے آتے بھی تو وقت لگتا ہے. چل میں اپنی بہو کے پاس چلوں. وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پرجوش سے انداز میں بولی. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. فائنلی اس کو عقل آئی ہے فرزاد کو، اور اس نے جھٹپٹ اس کو بولا کہ بھائی میں تیار ہوں اس سے نکاح کرنے کے لیے اور یہ وہ اپنی بہن کو مناؤ. اور مجھے پہلے ہی پتا تھا جب وہ اس کو اصلیت بتائے گی. یار شروع میں بڑی میچور سی سٹوری لگی مجھے، لیکن شاید نہیں تھی، لیکن اب تھوڑی مجھے اچھی لگنے لگ گئی سٹوری کہ جیسے وہ بتاتی اپنی ساری سٹوری. اچھا ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی، جب وہ آئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پر وہ صرف فاسٹ فوڈ ہی کھاتی ہے، لیکن جب وہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم تو باہر سے کھانا نہیں کھاتے تھے، جم اور کو میں ہی کھانا بنا کر دیتی تھی، کبھی اس کے دوست بھی آ جاتے تھے. تو مجھے تھوڑی ہنسی آئی کہ یار پہلے کچھ اور بتایا گیا تھا اور اب کچھ اور بتایا جا رہا ہے. لیکن خیر، اور جو ان دونوں کے درمیان کیمسٹری ڈیولپ ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. اور پہلے منڈا راضی نہیں سی تے ہن کڑی نوں کچھ مسئلہ ہو گیا کہ وہ راضی نہیں ہو رہی. اور آپ لوگ آواز آ ہی رہی ہوگی کہ باہر آندھی چل رہی ہے اس وقت، اور میرا یہ ٹائم ہوتا ہے ریکارڈنگ کرنے کا، تو میں آندھی کی وجہ سے اپنی ریکارڈنگ نہیں چھوڑ سکتی. تو اسی لیے پھر میں نے ریکارڈنگ کو کنٹینیو رکھا ہے، اور ساتھ میں لائٹ بھی چلی گئی ہے. تو یہ تو آبویس سی بات ہے کہ جب آندھی آتی ہے تو لائٹ جاتی ہے، اور جب لائٹ جاتی ہے تو آندھی تو آتی ہی ہے. تو یہ والا سارا سنیریو. اس کے علاوہ ماہ مل کا بہت زبردست جا رہا ہے، آپ لوگوں کا رسپانس بھی کافی اچھا مل رہا ہے مجھے. اور
انا الیاس کے اگر آپ لوگوں نے اور ناول سننے ہیں تو آپ لوگوں کو لسٹ مل جائے گی انا الیاس ناولز کی. اس میں اگر کوئی لانگ ناول بھی ہے انا الیاس کا تو اس کی فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے گی، کیونکہ پھر آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا انا الیاس کے اسپیشل سے ناول. لیکن اگر آپ لوگوں کو لسٹ میں مل جائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. ٹائٹل سے دیکھ کر آپ لوگ اس ناول کو ڈھونڈ سکتے ہیں میرے چینل پر. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ میری طرح ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ان کے نکاح کا کیا سینیریو ہوگا. اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.